السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگوں، بہن، بھائیوں، بچوں، ندیم فقیر حاضر ہے. مجھے 2-4 باتیں بھی کہنی تھیں، لیکن پچھلے پروگرام جیسے میں نے کہا ڈاؤن لوڈ کا ٹائم نہیں ہے، لیکن ان باتوں میں شاید ان باتوں سے کڑی نہیں ملے جس میں نے کہا تھا کہ اپنا علاج خود کریں. تو اب یہ اس میں آ گیا تھا، اسی میں علاج کے بارے میں، شفا کے بارے میں. سامعین، ایسا ہے کہ ایک مرتبہ سروے ہوا انگلینڈ میں کہ کئی مریض جو ہیں ہاسپٹل میں تھے، تو ان کے لیے، کیونکہ یہ قدرتی بات ہے سامعین کے، چاہے نان مسلم ان کے دلوں میں ایسی باتیں انہوں نے جب سرچ کی حدیث کی تو کئی باتیں ان کو دینے لگی کہ اس بات کو دیکھے تو صحیح. اب انہوں نے کیا کیا کہ کچھ مریضوں کو جو بہت کہ بیمار تھے، ان کا وہ شفا نہیں ہو رہی تھی یا ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ روزانہ ان کو پہلے ان کے ایکس رے لیے، پورے ایکس رے لیے پیٹ کے، اس کے بعد روزانہ ان کو ایک مریض کو، کچھ ایسے مریض جن کو نہیں دیا اور کچھ مریضوں کو 7 کھجوریں دی. سبحان اللہ. تو وہ کھجوریں وہ کھانے کے بعد پھر ان کا ایکس رے لیا گیا، تو سامعین ان کو نظر آیا کہ پہلے والے ایکس رے میں تو کچھ نہیں تھا، لیکن کھجور کھانے کے بعد جو ہے اس ایکس رے میں ایک نیلے کلر کی بلو روشنی ان کو نظر آئی پیٹ کے اندر. تو حیران ہو گئے اور پھر وہ انتظار کرتے رہے، کچھ دنوں تک وہ 7 کھجوریں دیتے رہے. وہ یہی ہوا سامعین کہ جن کو کھجوریں دی گئی تھیں وہ صحت یاب ہوتے گئے ماشاءاللہ سے، ان کو کافی فرق پڑا، اور جن کو نہیں دی گئی تھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے. اب دیکھیں سامعین، یہ ہمارے پیارے پروردگار نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود کھجور کا ان کا ہے کہ اس میں بہت شفا ہے. اور سامعین دوسرا میں کہوں گا شہد کا قصہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ حیرت ہوگی. ایک مرتبہ کچھ اصحابہ کہیں تبلیغ میں جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے. اچھا، ان کو کافی بھوک لگی تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کافی بھوک لگی، کچھ کھانے پینے کا کہیں یہ بندوبست ہو جائے. تو یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور شہد کی مکھیاں آئیں. تو انہوں نے سامعین وہ شہد کر کے شہد پینا شروع کر دی. شہد کی مکھیوں نے شہد دیا کافی، تو وہ شہد پینا شروع کر دی. پاک پروردگار کی قدرت دیکھیں. تو انہوں نے کھایا، تھوڑی شہد بھی کھاتے گئے تو وہ ایسا پیٹ بھر گیا ان کا، وہ بڑے خوش ہوئے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ حیرت کی بات ہے، اتنی چھوٹی سی شہد سے ہمارا اتنا پیٹ بھر گیا اور فرسٹ کلاس ہم اپنے آپ کو تازہ توانا محسوس کر رہے ہیں، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حسین نے کہا کہ ہاں بہت اچھا سوال ہے. مجھے دیکھیے میں اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایک شہد کی مکھی کا جو سردار مکھی تھی وہ سردار مکھی حاضر ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ماجرا ہے، تم لوگوں میں اتنی مٹھاس کہاں سے آ گئی اور اتنے تم لوگوں میں یہ چیز برکت کہاں سے آ گئی؟ اور سب سے بڑی بات ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں بھی حیران ہوں کہ اتنی چھوٹی چیز آپ ہو اور اتنی مٹھاس آپ کے اندر، کہ کمال ہو گیا. تو شہد کی مکھی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن بات کا مقصد ہے ہمیں تو کچھ نہیں پتا. ہم جب شہد اپنا خارج کرتے ہیں اپنے جسم سے تو اس سے پہلے ہم میں سے ہر مکھی کا یہ ہے کہ آپ پہ ہم درود پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. سامعین اب دیکھیں کہ کتنی پیاری بات ہے یہ. اور اب ہمیں درود پہ کتنی توجہ دینی، جیسے میں نے کہا کہ یہ پورے سمندر وہ ہو جائیں، شاید وہ آپ کے سیاہی بن جائیں اور یہ سارے درخت بھی قدم بنیں. تو میں نے روایت پہ سنا ہے کہ آپ درود کی وجہ وہ بارے میں لکھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک مرتبہ درود پڑھنے سے، چاہے وہ چھوٹا درود یا بڑا درود ہے، ایک مرتبہ درود سے میں نے آپ کے 10 گناہ معاف کر دیے، آپ کے 10 ثواب دے دیے آپ کو، اور آپ کے 10 درجات آپ کے لیے بلند کر دیے میں نے. سبحان اللہ. تو یہ صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے. سامعین اب کتنی مرتبہ آپ صبح یا شام پڑھتے ہیں یہ آپ اپنا خود حساب. اچھا، دوسری بات تھی سامعین، یہ تو یہ 2 باتیں. تیسری بات یہ تھی کہ یہاں پر یہ بھی امریکہ میں اور انگلینڈ میں یہ میں نے خود سنا ٹی وی میں کہ اچھا سامعین کیا ہوتا ہے، کافی لوگوں کو گردن کی بیماری یہاں پر بہت ہو جاتی ہے، یا خدا نہ خواستہ کہیں جھٹکا لگ گیا، جھٹکے میں وہ کاندھے کا وہ جو ہڈی ہے وہ اتر جاتی ہے، یا ایکسیڈنٹ میں تقریباً زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سب سے پہلے ایکسیڈنٹ لیں گے، گردن کا کہ یہ ہو گیا. تو سامعین یہ تھا کہ لیکن ان کی یہ بھی انہوں نے اسی حدیث شریف سے یا جو بھی ان کو عرض ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے نان مسلمس کو،
کہ اگر آپ گردن میں روزانہ صبح شام 3 مرتبہ ایسے مساج کرتے ہیں تو آپ کو یہ بیماری نہیں لگتی، یا خدا نخواستہ آپ کو کوئی جھٹکا آتا ہے تو آپ کی ہڈی محفوظ رہتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے پیارے حضور نے ہمیں جو بتایا وہ اس کے کئی مطلب کہ کئی ایسی باتیں تھیں۔ تو اس کے بعد سامعین وضو پہ آتے ہیں کہ یہ وضو میں ہم مساج کرتے ہیں 3 مرتبہ صبح شام، دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں، تو اس کی یہ برکت ہے سامعین۔ یہ ایسا نہیں کہ جائے کہ نہیں آپ نے یہ کیا، بلکہ میں کہوں گا کہ وضو میں ہر مرتبہ جس مطلب آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ دھوتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے ہاتھوں کو گناہ معاف فرمائے، لیکن اس کے ساتھ یہ کہیں کہ یا پاک پروردگار آخرت میں ان ہاتھوں کی خیر ہو، اور اس کے بعد جب بازو دھویں سیدھا بازو، یا پاک پروردگار میرے یہ بازو آگے بڑھے اور سیدھے ہاتھ میں میرے اعمال نامہ ملے۔ آپ نے کلی کی یا پاک پروردگار میرے گناہ معاف کرنا ممکن، لیکن اس میں مرتے وقت میں توفیق عطا فرمانا کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ کی زبان۔ اور اگر آپ نے آنکھیں کا وہ آپ نے کان صاف کیے تو یہ کہے کہ یا پاک تو گناہ معاف کریں، لیکن یہ کہیں ضرور کہ یا اللہ ان کو توفیق عطا فرمانا، آپ کا سلام جو مومنوں کو ہوگا وہ سننے کی۔ یا اللہ آنکھوں کو آپ کہیں کہ یا اللہ میری آنکھوں کو توفیق عطا فرمانا جنت کے نظاروں کی۔ ناک کے جواب کریں تو یا اللہ اس کو توفیق عطا فرمانا قبر میں بھی جنت کی خوشبوؤں کی۔ سیدھے پاؤں کے یا پاک پروردگار گناہوں کو معاف کر سیدھے پاؤں کے، اور اس کو توفیق عطا فرمانا پولیس راہ سے پاس ہونے کی۔ الٹے پاؤں میں یا پاک پروردگار اس کو بچانا ناکام ہونے سے پولیس رات میں سے۔ تو سامعین یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہم اپنے آپ کو کہیں پاک پروردگار سنتا ہے۔ اور یہ تو ایک میں کسی کرسچن سے کوئی بات ہو رہا تھا تو اس نے کہا ہاں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ ہمارے بائبل میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور مجھ سے دعا کرو میں قبول کرتا ہوں اور جو تم کہتے ہو میں سنتا ہوں۔ تو سبحان اللہ۔ تو سامعین کافی ایسی باتیں تھیں۔ اب آپ کے توجہ یہ تھی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنا ایک آدھ تصویر جو مجھے میرے پاس تھی تو وہ میں نے کہا کہ میں سامعین کو دکھاؤں سامعین کہ میں اس بیماری سے پہلے کچھ 3 سال پہلے میں کیا تھا۔ تو سامعین دیکھیے گا یہ ہے ندیم فقیر، سبحان اللہ، میرے مصوری دیکھیں کہ جس نے مجھے پیدا کیا۔ اس کے بعد سامعین میرے بچپن کی ایک تصویر ہے جو میری والدہ نے مجھے تحفہ دی، اللہ تعالیٰ میرے والد والدہ کو خوش رکھے۔ یہ سامعین ندیم فقیر بچپن میں۔ اچھا سامعین، لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھیں دکھانے کا یہ مقصد نہیں مجھے اپنی تصویر دکھانے کا شوق نہیں، یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا مصور ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے ہمیں بنایا اور ہمیں بولنا سکھایا سامعین۔ تو آپ میں تو ہر وقت یہ کہہ سکتا ہوں، سنیے
الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین اجازت دیجیے، دعا میں شامل کیجیے گا، پاک پروردگار آپ سب لوگوں کو خوش رکھے۔ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔